السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم توفیقی الا باللہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ بہترین دعائیں ہیں، دعاؤں میں اللہ سے ہم رہنمائی بھی مانگتے ہیں، کیونکہ ہم بھٹکے ہوئے، ہم کوئی فیصلہ، کوئی یقینی بات نہیں کر سکتے، تو ان دعاؤں میں اللہ سے ہم اللہم الہمنی رشدی، تو وہ رشد کی ہم دعا بھی مانگتے ہیں۔ بارک اللہ فی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ ہدایت دیتا ہے کون؟ اللہ، ساتھ اس کے اللہ اس کی جو پیروی کرے اس کی رضامندی کی۔ تو اللہ جب ہم اللہ کی رضامندی ہر چیز میں مانگتے ہیں تو اللہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کس کی رہنمائی کرتا ہے؟ سبل السلام، جنت کے راستوں کی رہنمائی۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں جنت چاہیے۔ دنیا فانی ہونے والی ہے، ایک دن ختم ہوگی۔ ہماری خواہش ہونی چاہیے جنت کی، اللہ سے دیدار کی۔ نیکی کے مواقع ہوتے ہوئے توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم اللہ کی رضا کے کام نہیں کرتے۔ توفیق اس وقت ہوتی ہے جب اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہر چیز اللہ سے مانگو۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سارے راستے کھل جاتے ہیں، کیونکہ قرآن نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے۔ آج کی آیتیں بالکل ان سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو ہدایت بھی اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہے گا دے گا۔ ہدایت کے لیے بھی بندے کو تڑپ ہونی چاہیے، تو ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ سبل السلام، جنت کے راستے کی کوشش۔ بارک اللہ فی۔ آج کی پہلے تجوید سٹارٹ کر رہے ہیں، آیتیں بھی اس سے ہی جڑی ہیں، انشاءاللہ ان کو ایکسپلین کریں گے۔ پہلے تجوید ہماری آیت نمبر 14 سورت ہماری المائدہ، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اسٹارٹنگ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے اوپر کیا چیزیں حلال ہیں، کیا حرام ہیں، اور ہم حلال چیزوں کو کس طرح حلال کر کے کھا سکتے ہیں۔ یہ ہم غلطی میں، نادانی میں حلال چیزوں کو حرام بھی کر دیتے ہیں، تو اس کو لیے بھی اللہ نے ہماری قرآن میں رہنمائی کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الَّذِينَ قالوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ
والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقیم۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 1616 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ بہت میننگ فل آیتیں ہیں، ہمیں اس کو سمجھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، ان میں سے جنہوں نے کہا، اِنَّا نَصَارَى، بے شک ہم نصرانی ہیں۔ یہاں پہلے ہم نے یہود کا پڑھا تھا، پھر عیسائیوں کا پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کے جو اپنے آپ کو پیروکار کہلاتے ہیں۔ اب ہم یہاں کیا پڑھ رہے ہیں؟ نصارہ، جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں۔ اللہ نے نصرانیوں سے بھی عہد لیا۔ نصارہ نصر تن سے ہے، یعنی مدد سے ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوال، من انصاری اللہ، اللہ کے دین میں کون میرا مددگار ہے، کے جواب میں ان کے چند مخلص پیروکاروں نے جواب دیا تھا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ اس آیت سے ماخوذ ہے، یہ وہ نہیں ہے، اس سے ماخوذ ہے تاکہ ہمارے ذہن میں نصارہ کی بات آ جائے۔ یہ بھی یہود کی طرح اہل کتاب ہیں۔ کون؟ نصارہ۔ ان سے بھی اللہ نے عہد لیا، لیکن انہوں نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ اس کے نتیجے میں ان کے دل بے اثر پذیری سے خالی اور ان کے کردار کھوکھلے ہو گئے۔ تو اللہ نے ان سے یہاں ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جب ان سے کہا بے شک ہم نصرانی ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، لیا ہم نے پکا عہد ان سے۔ جس طرح اللہ نے ہم سے عہد الست پکا عہد لے رکھا ہے، اللہ نے ہر قوم کو، ہر نبی کو بھیج کے تورات، انجیل، زبور، قرآن، ان میں اللہ نے ان سے احکام بیان کے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایسا کرنا ایسا کرنا، لیکن قوموں نے ان کو بھول گئے، جیسے ہم بھول گئے قرآن کو کہاں پڑھتے ہیں۔ اخذنا میثاقا، لیا ہم نے پکا عہد ان کا، فنسوا، تو وہ بھول گئے، حظم مما، ایک حصہ اس میں سے جو ذکروا، وہ نصیحت کیے گئے تھے، یعنی سارا اپنا تورات انجیل بھول نہیں گئے تھے، کچھ حصہ بھول گئے تھے۔ بنی اسرائیل نے اس آیت کو فراموش کر دیا۔ ان سے پکا عہد لیا گیا تھا کہ میرے رسولوں کی مدد کرنا، اللہ کو قرض دینا۔ کل ہم نے پڑھا تھا قرضاً حسنا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ نے یہ عہد لیا تھا۔ تو اللہ نے کیا کیا تھا کہ انکم سیئاتکم، میں تمہاری ساری برائیاں دور کروں گا، تمہاری تکلیفیں دور کروں گا، لیکن وہ پکا عہد بھول گئی۔
فنسو تو بھول گئے، حظم مما ذکر کو ایک حصہ اس میں سے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے بھی، فاغرینا تو ڈال دیا ہم نے، بینہم العداوت درمیان ان کے عداوت۔ یہ عداوت کیوں ڈالی؟ یہ بات ہمارے لیے بھی وارننگ کی ہے، خبرداری کی ہے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے عہد کو بھولتے ہیں، تو ہماری آپس میں گھر ہو یا کوئی فیکٹری یا کوئی بھی ادارہ ہو، آپس میں عداوت پھوٹ ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری آپس میں اللہ کا یہ جیسے کہا ہے محبت ہے، سب کچھ ہے، تو اللہ اور محبت ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے واضح کیا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ تو ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان عداوت۔ عداوت کیا ہے؟ دشمنی، والبغضاء اور بغض کو، الا یوم القیامت قیامت کے دن تک۔ یہ بہت ڈر کی آیت ہے۔ اگر ہم بھی اللہ کے عہد کو نہیں پورا کریں گے تو اللہ ہمارے درمیان بھی، ہمارے گھر میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے ملک میں پھوٹ اور دشمنی، یہ سب بغض یہ ڈال سکتا ہے۔ وسوف اور ان قریب، ینبئہم اللہ خبر دے گا انہیں اللہ، بما کانوا یصنعون اللہ اس کی جو تھے وہ کرتے بناتے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے عہد کو توڑتے تھے۔ یہود اور نصارہ کے علماء اپنے عوام کو کچھ باتیں بتاتے تھے، کچھ چھپاتے تھے، کیونکہ وہ خود ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو جو اللہ کا حق نہیں دیتا، کمی کرتا ہے، تو وہ خود ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ بما کانوا یصنعون اللہ اس کی جو تھے وہ کام کرتے، اللہ اس کو واچ کر رہا ہے۔ اب نئی آیت اس سے ہی، یا اہل الکتاب یہود اور نصارہ سے جن کے اوپر کتابات اترے۔ اہل الکتاب کون ہیں؟ جن پر تورات، انجیل، زبور، یہ اہل کتاب ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان پر بھی نبی آئے، ہمارے قرآن کی طرح ان پر بھی کتابیں لے کے آئے۔ تو اللہ اب ان کو خطاب کر رہا ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم اے اہل کتاب، تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول ہمارا، رسولنا کون سا رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کو خبردار کیا گیا ہے کہ تمہارے پاس میرا رسول آ گیا ہے، جس کی نشانیاں تمہاری کتابوں میں موجود تھیں۔ جاکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم جو واضح کرتا ہے تمہارے لیے بکثرت، یعنی وہ باتیں، مما کنتم تخفون اس میں سے جو تھے تم چھپاتے، من الکتاب کتاب میں سے۔ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ میں نے نبی بھیجا ہے، اس کے ساتھ ایک قرآن بھیجا ہے، اس میں وہ ساری باتیں لکھی ہیں جو تمہاری کتابوں میں تھی، جو تم نے خود چھپائی تھی۔ اب تمہیں ساری باتیں واضح ہو گئی۔ اب قرآن لوح قلم میں محفوظ ہے، اس کو کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتا۔ تو اللہ یہاں واضح کر رہا ہے کہ میں نے اپنے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا ہے، ان کے ساتھ کتاب ہے، مما کنتم تخفون اس میں سے جو تھے تم چھپاتے، من الکتاب کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی باتیں۔ یعنی تم نے جو اللہ کی نافرمانیاں کی، جو بھی کیا، اللہ اس کو درگزر کر رہا ہے۔ قد جاکم تحقیق آ گیا تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور، نور کیا ہے؟ حکمت، قرآن، و کتاب مبین اور کتاب واضح۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو روشنی دینے والی، جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑا اس کو ہدایت مل گئی۔ تو یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس وہ نور اب آ گیا ہے، کتابوں کو واضح کیا، لوگوں کو نور اور ہدایت دی۔ یعنی انہوں نے تورات انجیل میں جو تبدیلیاں کی تھیں، انہیں اللہ نے جو انہوں نے چھپائی تھیں ظاہر کیا، جسے سزائے رحم، جیسا کہ احادیث تفصیل موجود ہے۔ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن کریم ہے۔ اس کے درمیان واو مغایر یعنی مصداق نہیں
مغایرت یعنی معنی کے لیے ہیں، اور یہ عطف تفسیری ہے جس کی واضح دلیل قرآن کریم کی اگلی آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہدی بہ اللہ، کہ اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت فرماتا ہے۔ اگر نور اور کتاب یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی تو الفاظ یہدی بہم اللہ ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی اس نص سے واضح ہو گیا کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد ایک ہی چیز یعنی قرآن کریم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نور سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور کتاب سے مراد قرآن مجید، جیسا کہ اہل بدعت باور کراتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت نور من نور اللہ کا عقیدہ گھڑ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح اس خانہ ساز عقیدے کی اثبات کے لیے ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر اس نور سے ساری کائنات پیدا کی۔ حالانکہ یہ حدیث کے کسی بھی مستند مجموعے سے موجود نہیں ہے۔ علاوہ ازیں یہ صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا، ان اول ما خلق اللہ القلم۔ یہ روایت ترمذی اور ابو داؤد میں ہے۔ محدث البانی لکھتے ہیں تو مشہور حدیث جابر کہ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا، یہ باطل ہے۔ اللہ نبی کریم بھی بشر ہیں وہ، لیکن ہم جیسے بشر نہیں ہیں، ان کا اللہ نے درجہ بہت، ان پر وحی آتی تھی، وہ بشریت ہمارے جیسی بشریت نہیں ہے، لیکن بہرحال ہیں بشر، نور نہیں ہے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کی من اتبع، جیسے اس کے ساتھ آیت جڑی ہوئی ہے، یعنی اللہ نے قرآن کریم کو بھیجا اور ہدایت دیتا ہے اللہ اس سے، کس کو؟ ہم سب کو۔ یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے اللہ، من اتبع، جو پیروی کرے اس کی رضامندی کی، یعنی قرآن میں اللہ کی رضامندی کے سارے چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ اللہ کو کس طرح راضی کریں، صحیح طریقہ کیا ہے، کس طرح عبادت کریں، کس طرح آپ بدعت سے بچ سکتے ہیں۔ بار بار آتی ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو عمل صالح کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ کون سے عمل صالح؟ جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں۔ تو یہاں وہی اللہ نے بات بتائی ہے، نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ، یہ آیت اس سے جڑی ہوئی ہے، ہدایت دیتا ہے اللہ اسے جو پیروی کرے اس کی رضامندی کی، سبل السلام، راستوں کی سلامتی کی، یعنی جنت کے راستے کی، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اور وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے، یعنی قرآن نور ہے، جو نور قرآن کی پیروی اللہ اور رسول کی پیروی کرے گا تو اللہ اس کو ظلمات، اندھیروں سے نکالے گا۔ کون سے اندھیرے؟ جہالت کے اندھیرے، گمراہی کے اندھیرے، بدعت کے اندھیرے۔ یخرجہم من الظلمات، وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے، الی النور، طرف روشنی کی، باذنہ، اپنے اذن سے، یہدی، اور ہدایت دیتا ہے انہیں، الی صراط مستقیم، طرف راستے سیدھے کے۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین آیت آئی ہے۔ اس کو اگر میں ایکسپلین کروں تو کرتی جاؤں، جو شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے سلامتی کی طرف۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ کی قرآن کو مضبوطی سے تھام رکھو، وہ نور ہے، وہ ہمیں اندھیرے میں روشنی دکھائے گا۔ جہاں بھی ہم پریشان ہوں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہر آیت میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے میسیج ہے کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے، انشاءاللہ ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور یہ سبل السلام، جنت کی رہنمائی، ایسی جنت جہاں نہ بوریت ہوگی، نہ تھکن ہوگی، سکون، اطمینان، جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہے۔
ہم یہاں بہت سے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہے، لیکن اللہ نے 1% نعمتیں، 1% خوبصورتی، 1% سکھ آرام یہاں دنیا میں بھیجا ہے۔ 99% سب کچھ اللہ کے پاس جنت میں موجود ہے۔ وہ محبت، سکون، سلامتی، نور وہ اس جنت میں ہے جو سبل السلام ہے، جو اللہ کو راضی کر کے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔